مکتب اہل بیت میں داخل ہونا چاہتے ہیں اور یہ فقہ اہل بیت پہ عمل کرنے کا آغاز کر رہے ہیں، تو یہ پڑھ رہے ہیں اور آپ بھی ان کے ساتھ پڑھیں کہ یہ لا الہ الا اللہ۔ میں نے مولانا ایک عارف کا واقعہ پڑھا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے 50 سال تک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علیہ ولی اللہ 50 سال تک اس کی تسبیح نہیں چھوڑی۔ تو ضروری تو نہیں ہے کہ کلمہ وہی پڑھے کہ جو پہلی دفعہ کلمہ پڑھ رہا ہے، سب کو پڑھنا چاہیے نا، مل کے کہیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ ووصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فاصلہ۔ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں، رسول اللہ کی خاتمیت کا اقرار کرتا ہوں، آسمانی کتابوں اور انبیاء ما سلف پر ایمان رکھتا ہوں، نبی مکرم کے بعد میرے پہلے امام مولا علی علیہ السلام ہیں، میرے دوسرے امام امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہیں، تیسرے امام امام حسین علیہ السلام ہیں، چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام، پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، ساتویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، آٹھویں امام امام علی رضا علیہ السلام، نویں امام امام محمد تقی علیہ السلام، دسویں امام امام علی نقی علیہ السلام، گیارہویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام، بارہویں امام امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہیں، نبی کے بعد نبی کے 12 جانشین ہیں، بولیے 12ویں پہ قیامت آئے گی، امام زمانہ کی ولادت ہو چکی ہے، آپ پردہ غیبت میں ہیں، میں ان کا منتظر ہوں، ان ایام میں غیبت کے ایام میں دین سمجھنے کا ذریعہ علماء کرام فقہاء عظام مراجع تقلید کو مانتا ہوں، ایک اچھا مسلمان بن کے رہوں گا، ایک اچھا شیعہ بن کے رہوں گا، ایک اچھا پاکستانی بن کے رہوں گا، ایک اچھا پڑوسی بن کے رہوں گا، کسی سے نفرت نہیں کروں گا، جو لوگ گمراہ ہیں ان کی ہدایت کا اہتمام کروں گا، کسی سے نفرت نہیں کروں گا، خاص طور پر اہل سنت سے میرا کوئی جھگڑا نہیں، ان سے میرا جو اختلاف ہے انہیں سمجھانے کی کوشش کروں گا، لڑائی جھگڑوں سے پرہیز کروں گا، ایک اچھا انسان بن کے رہوں گا۔ ان تمام عہد ناموں پر عمل کی توفیق کے لیے بلند تر صلوات۔ بلند سورہ مبارکہ الانبیاء آیت نمبر 73، ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے اس آیت کو پڑھا۔ ارشاد ہو رہا ہے وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے انہیں امام بنایا ہے تاکہ وہ ہمارے امر کی رہنمائی کریں۔ أَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان پر نیک کاموں کی وحی کی ہے۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، ہم نے وحی کی ہے کہ وہ نماز قائم کریں۔ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، ہم نے وحی کی ہے کہ وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کریں۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ فقط اور فقط ہمارے بندے تھے، جنہیں اللہ نے امام بنایا
وہ صرف اللہ کے بندے ہیں، عبد محض ہیں، فقط اللہ کی بندگی کرنے والے۔ ان کے نزدیک اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ وہ بندگی میں اس کمال پر ہیں کہ اللہ کو ان کی بندگی پہ ناز ہے، اللہ کو ان کی بندگی پہ فخر ہے۔ اللہ متکبر بھی اسی وجہ سے ہے کہ اس اللہ کو علی اور بطول سجدہ کرتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ عبدیت محض فقط اور فقط اللہ کی بندگی۔ پروردگار عالم اس گھرانے کو اس انداز سے یاد کر رہا ہے، اور ان کی عبدیت کا عالم یہ ہے کہ یہ اس عبد اواب اور عبد محض حضرت ابراہیم کا بھی فخر ہے۔ تاریخ عبدیت میں جو بندگی حضرت ابراہیم کی رہی وہ تمام انبیاء سے ممتاز ہے۔ تمام انبیاء میں حضرت ابراہیم کی بندگی امتیازی کیفیت کی حامل ہے، جس کا سب کچھ اللہ کے لیے ہو، جس کا مال اللہ کے لیے ہو، جس کی جان اللہ کے لیے ہو، جس کی اولاد اللہ کے لیے ہو، جس نے گھر والوں کے ساتھ ایسا انداز اپنایا ہو کہ اس کے گھر والے بھی جو کچھ کرتے ہوں وہ اللہ کے لیے کرتے ہوں۔